بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پہ مسئلہ نمبر 478 میں 478 میں جو ہے وہ گفتگو ہے کہ المقصود بالضرر الذي يخاف من ترتبه على تقدیر عدم الاتيان بما الزم به المقصود بالضرر ما يعم الضرر الواقع على نفسه وعرضه وماله وعلى بعض من يتعلق به ممن يهمه امره۔ یہاں پہ ہماری گفتگو چل رہی تھی طلاق کی شرائط میں، اور بیان کیا کہ طلاق کی شرائط کو 3 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے۔ پہلا جو حصہ تھا وہ طلاق دینے والے کی شرائطیں، اور طلاق دینے والے کی شرائط میں سے جو آخری شرط تھی اس کا اختیار تھا کہ اسے جو ہے وہ دھمکی دے کر زبردستی جو ہے وہ طلاق نہ دلوائی جائے۔ اس کی جو ہے وہ سید سیستانی دامت ظل نے تشریح کی کہ دھمکی دینے میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر اسے فقط کہا جائے کہ تم طلاق دو، اور اسے پتہ ہو کہ اگر میں نے اس کا کہنا نہیں مانا تو یہ مجھے کیا ہے نقصان پہنچائے گا۔ اب اس نقصان سے کیا مراد ہے کہ جو اسے خوف ہے کہ اگر میں نے طلاق نہ دی ان کے کہنے پہ تو مجھے کیا نقصان پہنچے گا، ضرر پہنچے گا، وہ ضرر کیا ہے؟ کیا اس ضرر سے یہ مراد ہے کہ وہ اسے مار ڈالیں گے، قتل کر دیں گے، یا اس ضرر سے یہ مراد ہے کہ اس کے پیسے وغیرہ چھین لیں گے؟ تو سید ثانی فرماتے ہیں کہ ضرر کا یہاں پہ دائرہ وسیع ہے، عام ہے، چاہے وہ ضرر اس کی جان کے اوپر پڑے گا علی نفسی، یعنی کوئی اسے مارے گا، نقصان پہنچائے گا اس کی جان کو، اور دوسرا جو ضرر ہے وہ اس کی جو ہے وہ عزت اور ناموس پہ بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی یعنی بیٹی ہے، والدہ ہے، بہن ہے، وہ کیا خطرے میں آ جائے گی۔ اس کے مال کے اوپر بھی ہو سکتا ہے، بلکہ بعض جو اس کے اپنے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، اگر کوئی کہے کہ تم جو ہے وہ طلاق نہیں دو گے تو تمہارے فلاں دوست کو، تمہارے فلاں استاد کو، یعنی ایک ایسا بندہ ہے کہ واقعاً وہ اس کے لیے کیا اہم بندہ ہے، مہم ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ سارا کیا اسی ضرر میں آ جائے گا۔ تو لہٰذا ضرر کہ یہ فقط دائرہ کار تنگ نہیں ہے کہ فقط جو ہے وہ اس کو ماریں گے اور اس کی جان کو خطرہ ہوگا، نہیں، اس کو خطرہ ہو یا اس کی وجہ سے ایسے افراد کو خطرہ ہو جو اس کے لیے اہمیت کے حامل ہیں، تو وہ بھی کس میں جائے گا؟ اسی ضرر میں جائے گا، اور وہ دھمکی کا حصہ بنے گا، اور طلاق کیا پھر صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی المقصود بالضرر وہ ضرر کہ الذی یخاف من ترتبہ کہ جس کے مترتب ہونے کا اسے خوف ہے، یعنی جس ضرر کے آ جانے کا اسے خوف ہے۔ کب خوف ہوگا؟ علی تقدیر عدم الاتیان، کو اس صورت میں، اس علی تقدیر یعنی اس فرض میں، اس صورت میں کہ عدم الاتیان بما، کہ اگر اس نے انجام نہ دیا ما اس چیز کو الزم بہی جو اس کے اوپر ضروری قرار دی گئی ہے، یعنی جو ہمارے محل میں کیا ہے طلاق ہے، تو اسے خوف ہے کہ ایسا ضرر آئے گا۔ تو اس ضرر سے کیا مراد ہے؟ ما یعم، جو کہ شامل ہے، الضرر اس ضرر کو بھی شامل ہے کہ الواقع علی نفسہ، کہ جو اس کی جان کے اوپر واقع ہوتا ہے، وہ عرضہ، اور اس کی عزت اور ناموس کے اوپر واقع ہوتا ہے، وہ مالہ، اس کے مال کے اوپر واقع ہوتا ہے، اور وہ علی بعض من، اور ان بعض لوگوں کے اوپر متحقق ہوگا کہ من یتعلق بھی، کہ جو اس بندے کے متعلق ہیں، اور ممن، اور وہ ایسے لوگوں میں سے ہیں کہ ممن یہم امرہ، کہ جن کا جو معاملہ اور جن کا جو امر ہے وہ اس کے لیے کیا ہے بڑا اہم ہے، ٹھیک ہے، یہم یعنی اس بندے کے لیے اہم ہے، امرہ اس بندے کا معاملہ، اس کی شان، اس کی حیثیت اس کے لیے کیا اہم ہے۔ یعنی ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ جس کا اس سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، یعنی وہ فرض کریں کہ ہم آج کی مثال لیں کہ وہ نواز شریف کی پارٹی کا نہیں ہے، تو اسے کہتے ہیں تم طلاق دو نہیں تو جو ہے وہ میں نواز شریف کو کیا قتل کر دوں گا، ٹھیک ہے، تو اب اس کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں اس سے، تو یہ دھمکی میں نہیں آئے گا، اس سے تو اسے خوف ہی پیدا نہیں ہوگا نا۔ مین اسے جو خوف پیدا ہو جاتا ہے اللہ کو جاتا ہے کہ اس کا مومن بھائی ہے، کوئی دوست ہے، تو وہ اس کے دل میں کیا خوف سے ایک پیدا ہو جاتا ہے۔ اچھا، یعتبر فی تحقق الاکراہ، یہ پہلی چیز بیان کی، اور دوسرا اکراہ کے متحقق ہونے میں معتبر یہ ہے کہ ان یکون الضرر المتوعد به مما لا يتعارف تحمله لمثله، کہ ضرر جس کا وعدہ کیا گیا ہے، جس کی دھمکی دی گئی ہے، مما ایسی چیزوں میں سے ہونا چاہیے کہ لا يتعارف تحمله، کہ جس کا برداشت کرنا متعارف نہ ہو، رواج نہ ہو، کہ اتنے نقصان کو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا، لمثله اس بندے جیسا، یعنی الضرر المتوعد مما لا يتعارف تحمله، کہ جس ضرر کا اٹھانا متعارف نہ ہو، لمثله اس بندے جیسے، یعنی اس کیٹیگری کے جو بھی لوگ ہیں
ان کا فرض کریں کہ مال کا جو نقصان ہے وہ 10,000 کا بھی ہو جائے نا تو وہ قابل برداشت نہیں ہے، ٹھیک ہے. مہینے کی آمدنی 40-50 ہزار ہے تو 10,000 نقصان ہو جائے گا تو وہ عام طور پہ اتنا نقصان کوئی برداشت نہیں کرتا. ہاں اگر کروڑوں اور خربوں میں آمدن ہے تو پھر تو 10,000 کا کوئی نقصان برداشت کر جاتا ہے. تو آپ دیکھیں بندے کے اعتبار سے کیا پڑ جائے گا، فرق پڑ جائے گا. تو ایک بندے کی آمدن جو ہے وہ کروڑوں میں ہے، اس سے کوئی دھمکی دیتا ہے کہ تمہارا 10,000 میں چھین لوں گا اگر تم نے طلاق نہیں دی، تو اسے نہیں کہا جائے گا کہ یہ کیا ہے، مجبوری ہے کوئی اس کی طلاق دینا. طلاق دینا مجبوری کس کی بنے گی کہ جب یہ معاشرے میں کہا جائے گا کہ ہاں اس بندے کے لیے یہ جو نقصان ہے نا اس کو برداشت کرنا کیا ہے متعارف نہیں ہے، اور اس کی کیا ہے وہ رواج ہی نہیں ہے کہ اس جیسے بندے کیا اتنا نقصان برداشت کرتے ہیں. تو یہ معیار ہے. یعنی مما لا یتعارف تحملہ لمثلہ، کہ اس بندے کے لیے یہ رواج نہیں پایا جاتا، اس جیسے بندے کے لیے، مثل ہے نا، مثلی لا یباح مثلہ، کہ اس بندے کے لیے یہ رواج نہیں پایا جاتا کہ وہ اس ضرر کو قبول کریں. کیوں قبول کریں؟ تجنبا عن مثل ذلک العمل المکروہ، اجتناب بچتے ہوئے کس سے، عن مثل ذلک العمل المکروہ، وہ عمل کے جس کے اوپر انہیں مجبور کر دیا گیا. اکراہ ہے عمل مکروہ، یعنی جس کے اوپر اکراہ آ گیا ہے، مجبوری کی گئی ہے. یہ عمل مکروہ کی جگہ پہ یہاں پہ لفظ کیا ہونا چاہیے تھا؟ عمل مکرہ ہونا چاہیے تھا، جس کے اوپر مجبور کیا گیا. وہ بھی ہو سکتا ہے. تو عمل مکروہ کا کیا مطلب ہے؟ مکرہ اور مکروہ میں کیا فرق ہے؟ مکرہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے اوپر مجبور کیا گیا ہے. مکروہ کسے کہتے ہیں؟ کہ جو انسان کو پسند نہ ہو. تو لہٰذا یہاں پہ عمل مکروہ اس کو کیوں کہہ رہے ہیں حالانکہ ہے تو عمل مکرہ؟ کیونکہ عمل مکرہ کیا ہوتا ہے؟ انسان کے لیے کیا واقعہ ہوتا ہے؟ مکروہ واقعہ ہوتا ہے کہ وہ اسے کیا ہے ناپسند کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ معنی کیا بنے گا؟ مکروہ کا درست بنے گا. تو یہاں پہ عمل مکرہ لکھیں وہ بھی درست ہے، عمل مکروہ لکھیں وہ بھی درست ہے، لیکن عمل مکروہ کی تشریح یہی کریں گے کہ عمل مکروہ کیا مطلب، یعنی جس عمل کے اوپر اسے مجبور کیا گیا ہے اور مجبور کرنے کی وجہ سے وہ عمل کیا بن گیا ہے؟ مکروہ بن گیا. یہ چاہ ہی نہیں رہا تھا اس عمل کو. تجنباً یعنی اجتناب کرتے ہوئے، عن مثل ذالک العمل المکروہ، وہ عمل کے جو مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، اس کے لیے طلاق دینا اپنی بیوی کو ناپسندیدہ ہے، اس سے اجتناب کرتے ہوئے اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اس نقصان کو اٹھانا پڑے گا. اور وہ نقصان کیا ہے؟ اس بندے کے لیے کیا ہے؟ عام طور پر متعارف ہی نہیں ہے. یعنی بحیث یعد عند العقلاء، یعنی عقلاء کے ہاں کیا شمار کیا جاتا ہو اس بندے کو؟ اس بندے کو یوں شمار کیا جاتا ہو کہ یہ بندہ ملجا ہو گیا ہے. ملجا یعنی مجبور ہو گیا ہے بیچارہ، ٹھیک ہے. وہ کہیں گے یہ بندہ جو ہے وہ مجبور ہو گیا ہے الی ارتکاب یہ کام کرنے کے اوپر. تو اصل جو ہے وہ یہ معیار ہے کہ نقصان اور دھمکی ایسی ہونی چاہیے کہ جو معاشرے میں اس طرح سے سمجھی جائے کہ معاشرے والے کہیں کہ ہاں بھئی یہ بندہ تو بیچارہ مجبور ہو گیا طلاق دینے کے اوپر، ٹھیک ہے. وَهَذَا أَمْرٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ. اب یہ جو معاملہ ہے نا کہ کون مجبور ہوتا ہے اور کون مجبور نہیں ہوتا، یہ بندوں کے مختلف ہونے سے یہ چیز کیا ہے؟ مختلف ہو جاتی ہے. یعنی هَذَا أَمْرٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ الْأَشْخَاصِ فِي تَحَمُّلِهِمْ لِلْمَكَارِهِ. کس بات میں؟ کہ بہت سارے اشخاص ہیں وہ جو مکارے کو، یعنی وہ چیزیں کہ جو جن کے اوپر انہیں مجبور کیا جاتا ہے، ان کو برداشت کرنے میں ہر بندے کے اعتبار سے یہ معاملہ مختلف ہوگا. وَبِاخْتِلَافِ الْعَمَلِ الْمَكْرُوهِ، اور وہ عمل مکروہ کیا ہے، یعنی جو ناپسندیدہ عمل ہے اس کے مختلف ہونے سے بھی کیا ہے یہ معاملہ کیا ہے؟ مکروہ ہو جائے گا. فی شدت کراہتہ وضعفہا، کہ یہ کتنا زیادہ اس کو شدید ناپسند ہے، یا یہ کتنا جو ہے وہ اس کو شدید ناپسند نہیں ہے بلکہ تھوڑا کیا ناپسند ہے، ٹھیک ہے. تو ہر بندے کی جو کیٹیگریز ہے اس میں کیا ہے مختلف ہوگی، پیسے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے. فرض کریں کہ ایک بندہ ہے اگر اس کو یہ کہتا ہے کہ تمہارا اتنا پیسہ لوں گا، اس کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں تمہیں ماروں گا، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کے پاس اچھی سیکورٹی ہے، اس کے تعلقات اچھے ہیں، تو اسے پتہ ہے کہ میری کوئی مجبوری نہیں ہے، یہ مجھے مار سکتے ہی نہیں ہے. جبکہ وہی دھمکی اگر کسی اور کو دے تو اس کے لیے کیا ہے یہ دھمکی شمار ہو جائے گی. اسی طریقے سے جو ہے وہ عمل مکروہ کے اعتبار سے کسی کو کہا کہ بھئی تم سے 5,000 لوں گا، تو وہ اس کے لیے کیا ہے ناپسندیدہ عمل بن جائے گا کہ 5,000 دینے میرے لیے کیا مشکل ہے، ٹھیک ہے. کسی کے لیے کوئی مشکل کوئی مجبوری ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. 5,000 تو وہ ویسے خرچ کر دیتا ہے. تو لہٰذا جو ہے وہ یہاں پہ قاعدہ کلیہ جو ہے وہ یہ بنے گا کہ اصل معیار یہی ہے کہ ملجا یہ بندہ شمار ہو، مجبور شمار ہو. اور وہ پھر ہر معاشرے میں ہر بندے کے اعتبار سے یہ کیٹیگریز کیا مختلف ہوتی رہیں گی. اب فربما بعض کا کیا ہوگا کہ یعد الایعاد بضرر معین، کہ ایک معین جو نقصان ہے اس کی جو دھمکی ہے وہ شمار کی جائے گی. ضرر معین کس کے اوپر؟ علی ترک امر المخصوص، کہ اگر تم نے یہ والا کام نہیں کیا، مخصوص عمل نہیں کیا تو تمہیں یہ نقصان دیں گے. یہ جو دھمکی ہے یہ کیا ہو جائے گی؟ موجباً یہ سبب بنے گی کہ الجاء شخص الی ارتکابہ، کہ ایک بندہ مجبور ہو جائے گا اس کے ارتکاب کی طرف، کہ اسے وہ کام کرنا پڑے گا اپنے آپ کو کیا بچانے کے لیے اس نقصان سے.
اور ولا يعد موجبا، اور یہی جو دھمکی ہے وہ سبب نہیں بنے گی کس بات کا کہ الجاء آخر الیہ، کہ دوسرا بندہ مجبور ہو جائے کس کی طرف، الیہ اس کام کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ دو بندوں میں فرق آ جائے گا، ٹھیک ہے، واضح مثالیں آپ بناتے جائیں۔ وَأَيْضًا، اور بعض کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ربما يعد شخصا ملجأ الى ارتکاب عمل يكرهه بإعادته بضرر معین لا تکرہ ولا يعد ملجأ الى ارتکاب عمل آخر، خود عمل کے اعتبار سے فرق پڑ سکتا ہے۔ بعض کا تو ایک بندہ ملجأ مجبور شمار ہو جائے گا ایک ایسے کام کو کرنے کی طرف کہ جو اسے ناپسند ہے، بإعادته بضرر معین، کہ اگر اسے ایک معین نقصان کا کیا ہے دھمکی دی جائے، معین نقصان فرض کریں 1 لاکھ کی دھمکی دی جائے کہ 1 لاکھ جو ہے وہ تم سے تمان لے لیں گے اعلیٰ ترکی، اگر اس نے کیا ہے یہ عمل نہ کیا۔ اور ولا يعد ملجأ الى ارتکاب عمل آخر، اور اگر کوئی اس سے دوسرا عمل کہا جائے کہ یہ والا کام کریں گے، فرض کریں تم سے جو ہے وہ 5000 تمان لے لیں گے، ٹھیک ہے، تو اس سے کیا ہے وہ ملجا شمار ہی نہیں ہوگا، یعنی عمل تبدیل ہوا۔ یعنی ولا يعد ملجأ الى ارتکاب عمل آخر مکروہ لہ ایضا، کہ اگر وہ کوئی دوسرا کام کرے گا جو اس کے ناپسند ہے اور وہاں پہ اسے دھمکی کیا دی گئی ہے کہ بإعادہ بمثل ذلک ضرر، اسے کہا گیا کہ اسی جیسا نقصان تمہیں پہنچائیں گے اگر تم نے کیا دوسرا کام کیا۔ تو یہ جو ابھی مثال ہے، ہم نے مثال یعنی اس سے ہٹ کے دی ہے، اس کے مطابق جو فرق پڑ رہا ہے وہ عمل کے اعتبار سے پڑ رہا ہے، ضرر ایک جیسا رکھا ہوا ہے، یعنی ضرر جو ہے وہ فرض کریں 1 لاکھ ہم دینار رکھتے ہیں، لیکن عمل کے اعتبار سے کیا فرق پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب 1 لاکھ جو دینار ہے اگر اسے کہا جائے کہ تم بیوی کو طلاق دو، تو یہ بہت بڑا کیا ہے اس کے لیے مشکل کام ہے کہ بیوی کو طلاق دے، ورنہ کیا 1 لاکھ اس کا لے جائیں گے، ٹھیک ہے جی، 1 لاکھ یعنی پاکستانی 1 لاکھ آپ بنے، بڑی اس کی حیثیت ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگر بیوی کے طلاق کی بجائے ایک اور عمل ہو، ٹھیک ہے، وہ عمل بھی اسے ناپسند ہے، ٹھیک ہے، وہ عمل کیا ہے کہ بھئی صبح آپ نے نماز کے بعد سونا نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہ طالب علم ہے اس کی عادت ہے نماز کے بعد سونے والی، اس کے لیے بھی یہ کیا ناپسندیدہ کام ہے، یہ کہے گا کہ اب یہ جو ہے وہ یہ کون سا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نہیں سوؤں گا، 5000 دینار بچانے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب عمل کے اعتبار سے کیا پڑ گیا، یعنی فرق پڑ گیا، ٹھیک ہے، وہاں پہ یہ سونے کو قربان کرے گا 1 لاکھ کیا ہے وہ بچانے کے لیے، ٹھیک ہے، وہ نہیں سوئے گا، اور ادھر کیا ہے وہ بیوی کے طلاق سے انکار کر دے گا، تو یہ فرق پڑ گیا اس اعتبار سے، تو یہ عمل کے اعتبار سے فرق پڑتا جاتا ہے۔ تو یعنی سید سستانی دامت اللہ علیہ یہ مثالیں دیکھ کر، قانون دیکھ کر یہ چیز واضح کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی معیار اصل آپ سمجھیں، معیار یہ ہے کہ اس بندے کو عرف میں کہا جائے کہ یہ بندہ مجبور ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا آپ سے کوئی اگر مسئلہ پوچھتا ہے جی فلاں بندے نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے جو ہے یہ کام نہ کیا تو وہ میری زمین کے اوپر قبضہ کر لے گا، تو آپ کہیں وہ یہ تو دھمکی ہے، طلاق نہیں ہوئی۔ بعد میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جس نے دھمکی دی تھی وہ کیا ایک مزدور بندہ تھا، اور یہ تو کیا تھا بڑا کیا جٹ تھا اور بڑا کسان تھا، ٹھیک ہے، اس کی دھمکی کے اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کہیں گے بھئی نہیں آپ کا کیس کیا ہے الگ ہے، ٹھیک ہے، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کبھی دھمکی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کہیں گے نہیں دھمکی سے جو ہے وہ قانون اصل کیا نکالیں گے کہ یہ اگر آیا یہ مجبور شمار ہوتا ہے یا مجبور شمار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ ایک جیسا کیا ہے وہاں پہ آپ جواب نہیں دے سکتے، بعض وقت ایسے مسائل بھی آتے ہیں کہ وہ پیچھے آپ کا بیک گراؤنڈ آپ کو چیز کا نہ پتہ اسے آپ کے سبق کا جواب نہیں دے سکتے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے سید ثانی نے آپ کو کوئی مثال وغیرہ نہیں دی، ٹھیک ہے، وہ کلی باتیں کر کے چھوڑ گئے ہیں، کیوں ممکن ہے کوئی مثال دیتے تو وہ بندے پکڑ لیتے۔ اچھا ایک اور اگلا مسئلہ آ رہا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس سے دھمکی دی گئی ہے، اکراہ ہے، لیکن اس کے لیے جو ہے وہ اس دھمکی والے کام سے بچنا کیا ممکن ہے۔ اب بچنا کیسے ممکن ہے، 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ کیا ہے توریے والا ہوتا ہے، طلاق میں تو یہ بہترین توریہ چلتا ہے، ٹھیک ہے، انسان وہ طلاق کا قصد ہی نہ کرے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تیسری شرط ہم نے یہ بتائی کہ ارادہ اور قصد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، وہ قصد ہی کیا کرے کہ بھائی اس کو دکھانے کے لیے میں ٹالنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ادھر تو کیا مثال دی تھی کہ بعض بیویوں کو راضی کرنے کے لیے تو یہ ایسا کر سکتا ہے ایک بیوی کو طلاق دے دے، تو یہ طلاق میں تو یہ کام چلے گا۔ اسی طرح کہ طلاق کے علاوہ کوئی اور کیس ہے، فرض کریں وضو وغیرہ کی ایک مثالیں گزری تھیں، تو وہاں پہ بھی بعض کا جو ایک فقیہ بندہ ہے وہ اس طریقے سے وضو کر سکتا ہے کہ ایک دفعہ پانی ڈالے بازو کے اوپر یوں کر کے، اور نیت کیا ہے وہ کری نہیں وضو کی، ٹھیک ہے، پھر اسی دوران کیا ہے پانی کو نیچے جب لا رہا ہے یوں کیا تو اس وقت نیت کر لے، اس طرح ٹیکنیکل کام کیا کر سکتا ہے توریے سے بندہ۔ تو ایک بندے کو دھمکی طلاق کے اوپر دی گئی اور اسے پتہ ہے کہ میں توریہ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا پھر بھی وہ اقرار شمار ہوگا یا اقرار شمار نہیں ہوگا؟ اور اس نے جان بوجھ کے توریہ نہیں کیا، اس نے کہا اب دھمکی آ گیا تو بس اب سیدھی طلاق ہی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ وہ توریہ کر سکتا تھا، ٹھیک ہے، تو یہ بحث ہے کہ کیا اقرار ہے یا اقرار نہیں۔ اسی طریقے سے بغیر توریہ کے بغیر کیا ایک بندہ فرار کر سکتا ہے، اسے دھمکی ملی ہے کہ تمہیں ماروں گا، تو وہ کیا ہے تھوڑا چلا جائے اس علاقے سے،
گھر سے باہر ہی نہ نکلے، ٹھیک ہے، کوئی نقصان، مالی نقصان بھی نہیں ہو رہا، ویسے بھی چھٹیاں فرض کریں۔ تو سیستانی اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، وہ اس مسئلے میں کیا ہے، کہتے ہیں کہ یعتبر فی صدق الاکراہ، اکراہ اور مجبور ایک بندے کو کر دینا، اس کے صدق آنے کے لیے یہ بھی شرط ہے۔ کون سی شرط ہے؟ کہ عدم امکان التفصی عنہ، کہ ایک بندے کے لیے ممکن نہ رہے التفصی فرار کرنا۔ فرار کرنا کس سے؟ عنہ، اس کام سے جس کام کے اوپر اسے مجبور کیا گیا ہے، یعنی اس کام سے فرار کرنا اس کے لیے ممکن نہ ہو بغیر توریت، توریہ کے بغیر۔ ایک دفعہ ہوتا ہے توریہ کے ساتھ فرار کرنا، ایک دفعہ ہوتا ہے بغیر توریہ کے۔ بغیر توریہ کے اس کے لیے جو ہے وہ فرار کرنا ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ عدم امکان تفصی عنہ بغیر توریت مما لا یضر، یعنی ایک ایسا فرار، یعنی التفصی عنہ، ایک ایسا فرار کہ لا یضر بحالی، جس میں اس کی حالت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ کل فرار ہے، جیسے یہ بھاگ جائے وہاں سے، ٹھیک ہے جی، اب بھاگنے سے کیا ہوگا؟ کیا اس کے کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، نقصان ہو جائے؟ کہتے ہیں نہیں، کوئی نقصان بھی نہیں ہوتا۔ یا والاستعانۃ بالغیر، اسے دھمکی ملی ہے تو وہ اپنے بھائی وغیرہ کو بلا لے، ٹھیک ہے، کسی اور سے مدد لے لے، ٹھیک ہے، سیکورٹی طلب کر لے، کوئی اس میں ایشو تو نہیں ہے، کوئی اس میں کوئی بڑا پیسہ بھی اس کا نہیں لگ رہا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے اگر فرار کے راستے ممکن ہیں تو پھر اقرار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ پھر ہم کہیں گے اگر اس بندے نے طلاق دی ہے تو وہ طلاق کیا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی مجھے اس نے دھمکی دی تھی کہ میں تمہیں ماروں گا، تو میں نے جو ہے وہ بیوی کو طلاق دے دی ہے، تو اب بتائیں یہ طلاق ہوگی یا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے کہ کیا تمہارے لیے بچنا ممکن تھا؟ وہ کہتا ہے ممکن تھا، میں تو فون کرتا سیکورٹی والوں کو تو وہ آ جاتے، اسے پکڑ کے لے جاتے، تو پھر کیوں طلاق دی ہے؟ اس کا مطلب طلاق ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ طلاق دینے کے اوپر مجبور نہیں تھے، بلکہ جان بوجھ کے کیا طلاق دی ہے۔ تو لہٰذا سیسانی نے یہ دقت کی اس میں کہ بھئی اکراہ تبھی ہو سکتا ہے کہ اگلے کے لیے فرار ہونا ممکن نہ ہو، اس کے لیے تو فرار ہونا ممکن تھا، تو اس نے جو ہے وہ خام خواہ کی کیا مجبوری کیا بنا لی اپنی۔ اچھا، وحل یعتبر فیہ، اور کیا اس اکراہ کے صدق آنے میں معتبر ہے کہ عدم امکان تفصی بالتوریہ، کہ انسان کے لیے اس سے بچنا ممکن نہ رہے، توریہ کے ذریعے سے بچنا ممکن نہ رہے، ٹھیک ہے جی۔ توریہ کے ذریعے سے، توریہ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بات کہنا کہ جس کا ظاہر وہی ہو کہ جو وہ کہہ رہا ہے، لیکن اس کی مراد کیا ہے کچھ اور ہو، جس کی مشہور مثال علماء کیا دیتے ہیں کہ اس نے پوچھا کہ جو ہے فلاں بندے کو آپ نے یہاں پہ دیکھا، ٹھیک ہے، تو وہ بندہ کیا وہاں سے اٹھ کے کسی اور جگہ پہ کھڑا ہو جائے، تھوڑا سا ایک قدم آگے کر لے، اسے کہ جب سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں میں نے نہیں دیکھا، تو اب اسے تو نہیں پتہ چلا کہ اس نے ایک قدم آگے لے لیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہے بھی جب سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں میں نے نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا اچھا یہاں پہ کھڑا ہے، یعنی مراد یہی ہے، حالانکہ اس کی مراد ذہن میں کیا ہے کہ جہاں پہ جب سے میں یہاں پہ کھڑا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کے کیا ہے جملے ٹیکنیکل بندہ کہہ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ توریہ سے بچنا ممکن نہیں تھا۔ اچھا، توریہ کے ذریعے سے بچنا ممکن کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ یہ بندہ ڈر گیا تھا، اسے یاد ہی نہیں آیا کہ اس طرح کے میں جملہ کہہ سکتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یعنی توریہ سے بچنے کا کیسے عدم امکان کی کیا مثالیں ہیں؟ ولو من جہت، یعنی یعتبر فیہ ہے، کیا معتبر ہے اقرار کے صدق آنے میں کہ عدم امکان تفصی بالتوریہ، کہ انسان توریہ کو اختیار کر کے بچنا اس کے لیے ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے۔ کیسے ممکن نہ ہو؟ ولو من جہت، اگرچہ اس جہت سے بچنا ممکن نہ ہو کہ من جہت الغفلت عنہ، کہ وہ توریہ سے غافل ہو گیا، اگلے بندے نے بات کی دھمکی دی، توریہ کے سے پتہ ہی نہیں چلا کہ توریہ بھی یہاں پہ کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اب الجہل بیا، اسے شرعی حکم ہی پتہ نہیں تھا توریہ ہوتا کیا، کرتے کیسے ہیں۔ او حصول الاضطراب، یا اسے اضطراب، ٹینشن آ گئی، پریشانی آ گئی کہ المانع من استعمالیہ، کہ جو مانے اور بن گئی کہ اب وہ توریہ کو کیا کرے، استعمال کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ توریہ کرنے والے کام کیا ہے، کانفیڈنٹ لوگ کر سکتے ہیں نا، جو بات بات پہ پریشان ہو جاتے ہیں تو وہ تو بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا۔ اور نحو ذالک، اس طرح کے اور حالات ہو گئے کہ یہ بندہ کیا توریہ نہیں کر سکا، تو اس کو کس میں ہم داخل کریں گے؟ ان موارد کو ہم داخل کریں گے کہ عدم امکان تفصی بالتوریہ، کہ اس بندے کے لیے توریہ کے ذریعے سے فرار کرنا ممکن نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ توریہ کے سے پتہ ہی نہیں چل سکا، یا پریشانی ہوگی توریہ کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ام لا یعتبر فی ذالک، یا جو ہے وہ اکراہ کے صدق کرنے میں معتبر نہیں ہے، ذالک کا کیا مطلب؟ عدم امکان تفصی بالتوریہ، توریہ کے ذریعے سے فرار کرنا کیا ہے، اس کا عدم امکان ہو، یہ معتبر نہیں ہے۔ قولان، دو قول ہیں، والصحیح هو القول الاول، صحیح کیا ہے؟ قول اول ہے۔ قول اول کیا مطلب؟ کہ یعتبر فیہ عدم امکان تفصی بالتوریہ، یعنی دونوں ایک ہی باتیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے جی۔ کہ
معتبر ہے اکراہ کے صدق کرنے میں کہ ایک انسان کے لیے توریہ کے ذریعے سے فرار کرنا بھی ممکن نہ رہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر ایک بندے کے لیے توریہ کرنا ممکن تھا، اس کے باوجود اس نے توریہ نہیں کیا اور طلاق دے دی، تو اس طلاق کو عن مکرہ نہیں کہا جائے گا، بلکہ یہ طلاق صحیح ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب وہ بندہ کہ کبھی مجھے تو مجبور اس نے کیا تھا، ہم کہ مجبور کیا تھا، لیکن آپ اس وقت متوجہ نہیں تھے کہ توریہ ہو سکتا ہے، کہتے متوجہ تھا، میں کر بھی سکتا تھا، پھر کیوں نہیں کیا جان بوجھ کے؟ مسئلہ شرعی کا پتہ نہیں تھا، کہتے مسئلہ شرعی کا پتہ تھا، ہم کہیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اپنا دل تھا طلاق دینے کا، تو آپ نے یہ طلاق کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں دی، ٹھیک ہے؟ اذا اکرہ علی طلاق احد زوجتین، اب جو ہے وہ اگلی مثالیں، ٹھیک ہے؟ یہ ساری مثالیں جو ہے وہ اسی ایک قانون کی ہیں۔ کون سا قانون؟ کہ کیا یہ بندہ مجبور شمار ہوتا ہے یا مجبور شمار نہیں ہوتا، وہی مثالیں دی جا رہی ہیں۔ تو یہ ان ساری مثالوں میں آپ غور کریں گے تو پتہ یہی چلے گا کہ یہ بندہ مجبور نہیں تھا، ایکٹنگ کر رہا تھا مجبور بننے کی کہ میں مجبور ہو گیا ہوں۔ اسی کی کیا ہے اگلی مثال بھی ہے، اور یہ مثال کیا ہے وہ خوش قسمت لوگوں کی ہے کہ جن کے پاس ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی؟ کہ اذا اکرہ علی طلاق احدی زوجتین، زوجتین یعنی زوجتین، مضاف ہوا تو نون گر گئی، اس کی دو بیویاں تھیں اور اس بندے نے دھمکی دی کہ بھئی ایک کو طلاق دو، ٹھیک ہے جی؟ کہ میری شادی ہو نہیں رہی، تم نے دو شادیاں کی ہوئی، دھمکی دی، ایک کو طلاق دو نہیں تو میں کیا ہے تمہیں ماروں گا، ٹھیک ہے جی؟ اب اس نے کیا کہا کہ دو میں سے ایک کو طلاق دو، یہ نہیں کہا کہ دونوں کو طلاق دو۔ اب مجبوری کیا بنے گی اور اس نے کام کیا کیا؟ مجبوری کیا تھی کہ اس نے کہا دو میں سے ایک کو طلاق دو، اس نے کیا کیا جی؟ فطلق احداہما المعینۃ، اس نے ایک جو ہے وہ معین کر کے بیوی کو اس کو طلاق دے دی، اس نے کہا ایک کو طلاق دیں، میں طلاق دے رہا ہوں۔ کیوں طلاق دی؟ تجنبا من الضرر، اس نقصان سے بچتے ہوئے کہ المتوعد بھی، جس کی دھمکی دی گئی ہے۔ تو ہم کیا کہیں گے؟ ہاں یہ تو مجبوری ہے واقعاً، کہ اس نے کہا ایک کو طلاق دو اور اس نے یہی کام کیا کہ ایک کو اس نے کیا معین کیا، اس کو کیا طلاق دے دی، تو اب یہ طلاق صحیح ہوگی یہ باطل ہوگی؟ ہم کہیں گے یہ طلاق باطل ہوگی، نہیں ہوئی طلاق، کیوں؟ کیونکہ مجبوری کو اسے طلاق دی ہے، اس نے اسے ڈرایا کہ ایک کو طلاق دو اور اس نے کیا طلاق دی، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ تو پہلا آپشن ہے کہ طلاق باطل ہوگی کیونکہ یہ مجبوری والی ہے، لیکن اگر اس نے کیا کیا؟ وَلَوْ طَلَّقَهُمَا مَعًا، اس نے کیا ہے ایک کو طلاق دو، اس نے کیا یہ دونوں جانے دو، ٹھیک ہے جی؟ اس نے دونوں کو طلاق دے دی، اور دونوں کو کیسے دی؟ بے انشاء واحد، ایک ہی صیغے میں دی، وہ آگے صیغے کی بحث آئے گی، ٹھیک ہے؟ ایک ہی صیغے میں کیا ہے طلاق دے سکتے ہیں، ایک ہی صیغہ پڑا دونوں کو طلاق دے دی، تو اب یہاں پہ طلاق ان مکرہ ہوگی یا ان اختیار ہوگی؟ ہم کہیں گے بھی ان اختیار والی طلاق ہے، دو کے اوپر تو اس نے مجبور نہیں کیا تھا، تو لہٰذا جب یہ ان اختیار والی ہے تو چوتھی شرط کیا ہے موجود ہے، چوتھی شرط کیا ہے متعلقی کا ان اختیار ہو، تو لہٰذا صح فیہما، تو ان دونوں میں طلاق کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی۔ اس نے کہا ایک کو دینی ہے، اس نے دونوں کی طلاق دے دی، تو دونوں کی طلاق کی تو مجبوری تھی نہیں اس کے دینے کی، اور دی بھی کیا ہے ایک صیغے کے ذریعے سے ہے۔ اچھا وَقَضَا لَوْ أَكْرَهُ عَلَى طَلَاقِ كِلْتَيْهِمَا بِإِنشَاءٍ وَاحِدٍ، وَقَضَا کیا مطلب؟ وَقَضَا یعنی طلاق صحیح ہوگی، ٹھیک ہے؟ طلاق صحیح ہوگی کیسے؟ لو اکرہ، اس نے اسے مجبور کیا کہ اللہ طلاق کلتیہما، کہ تم نے دونوں بیویوں کو طلاق دینی ہے، اور ساتھ کیا کہا؟ بے انشاء واحد، یہ نہیں ہے کہ پہلے ایک کو دینی ہے پھر دوسری کو دینی ہے، نہیں، ایک ہی صیغہ پڑھنا ہے اور ایک ہی ٹائم پہ دونوں کو طلاق دینی ہے، یہ اس نے کیا مجبوری تھی۔ دھمکی کیا آئی اور ضرر کس بات کے اوپر آیا کہ تم نے طلاق دینی ہے، ایک ہی صیغے کے ساتھ دونوں کو دینی ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک صیغے والی طلاق نہیں دی، فطلقہما تدریجاً، اس نے کیا کیا جی؟ پہلے ایک کو طلاق دی پھر کیا دوسری کو طلاق دی، تو اب ہم کیا کہیں گے؟ طلاق صحیح ہوگی صحیح نہیں ہوگی؟ صحیح ہوگی، اس نے تدریجاً کے اوپر تو دھمکی دی نہیں تھی، ٹھیک ہے؟ تدریجاً اس نے اپنے اختیار سے کیا ہے، دھمکی کس کے اوپر تھی؟ بے انشاء واحد والی تھی، ٹھیک ہے؟ او طلق احداہما فقط، اس نے دھمکی دی کہ تم دونوں کو طلاق دو اور اس نے فقط کیا ہے ایک کو طلاق دی، ٹھیک ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اس کی دھمکی کے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا، یہ مار کھانے کو تیار ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر مار سے بچتا ہے تو دونوں کو طلاق دیتا ہے نا، مار کھانے کے لیے تیار ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک بیوی کو جو وہ طلاق دے رہا ہے وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے، ادھر سے کیا ہے وہ ضرر بھی اٹھانے کو تیار ہے، تو لہٰذا یہ طلاق بھی کیا ہو جائے گی کیونکہ اس میں کوئی مجبوری وغیرہ کا عنصر نہیں ہے۔ اچھا وَأَمَّا لَوْ أَكْرَهُ عَلَى طَلَاقِهِمَا، لیکن اگر اس نے مجبور کیا کہ تم دونوں کو طلاق دو، وَلَوْ مُتَعَاقِبًا، اب تمہاری مرضی ہے کہ چاہے جو ہے وہ طلاق دو ایک صیغے کے ذریعے سے یا متعاقب پے در پے، پہلے ایک کے دو پھر کیا دوسرے کے دو، ان کے بعد تم دونوں کو کیا طلاق دو۔ وَأَوْعَدَهُ، اور اسے دھمکی دی کہ عَلَىٰ تَرْکِ مجموع طلاقین، کہ اگر تم نے دونوں طلاقیں نہ دی نا، یعنی دونوں کو تم نے فارغ نہ کیا دونوں بیویوں کو، تو میں تمہیں کیا پہنچاؤں گا؟ نقصان و ضرر پہنچاؤں گا۔
اب اس بندے نے کیا کیا، فطلق احداہما، ان دونوں میں سے پہلے ایک کو طلاق دی، اور جب ایک کو طلاق دے رہا تھا تو عازماً علی طلاق الاخری ایضا، یہ اس کا پکا عزم اور یقین تھا کہ بھی ایک کو طلاق دی ہے تو اب دوسری کو طلاق بھی دوں گا، کیونکہ مجھے کیا ہے، اپنے آپ کو نقصان سے بچانے. ٹھیک ہے جی. اب جو ایک کو طلاق دی ہے تو یہ مجبوری کی وجہ سے دی ہے نا، کیونکہ اس نے کہا دونوں کو طلاق دینی ہے. اب ایک کو طلاق دے رہا ہے، ساتھ اس کا یہ بھی ہے کہ میں نے دوسری کو بھی دینی ہے، اور اس نے کہا بھی ہے کہ دونوں کو طلاق نہیں دو گے تو نقصان پہنچاؤں گا. اب یہ طلاق جو ہے وہ ایک کو مجبوری کی وجہ سے یہ ہے، لیکن ہوتا کیا ہے پریکٹیکل کہ ثم بدا لہ فیہ، پھر اس کو بدا ہو جاتا ہے کس میں، فیہ دوسری طلاق میں. بدا کسے کہتے ہیں، پروگرام چینج ہو جانا. ٹھیک ہے، عقیدہ بدا بھی ایک ہمارے ہیں نا اللہ کے ہاں، کہ پھر اس کا کیا پروگرام تبدیل ہو گیا. ٹھیک ہے جی. ایک کو طلاق دے دی، دوسری کو طلاق دینے لگا. اس ٹائم پہ پورا پروگرام تھا کہ میں جو ہے وہ اپنا جانی نقصان نہیں کروں گا، مار نہیں کھاؤں گا، جو ہے وہ طلاق دوں گا. لیکن ایک کو طلاق دینے کے بعد جب دوسری کی طلاق دینے کی باری ہے تو اس نے کہا کہ بھئی مار وغیرہ کھا لوں تو ٹھیک ہے، یہ دوسری بیوی کیا رہنی چاہیے. یعنی ثم بدا لہ فیہ، پھر طلاق اخری میں اس کے لیے کیا ہے، پروگرام تبدیل ہو گیا. وبنا، اور اس نے یہ ارادہ کر لیا کہ اللہ تحمل ضرر المتوعد بہ، کہ وہ نقصان برداشت کرے گا، جو مار وغیرہ کھانی ہے، جو پیسہ چننا ہے اس کو برداشت کرے گا. تو اب کیا کہیں گے کہ پہلے والی طلاق ان اختیارن ہوئی ہے یا ان اکراہن ہوئی ہے؟ تو ہم کہیں گے جب پہلی طلاق اس نے دیا تو عزم تو تھا نا دوسری طلاق دینے کا، لہذا جب پہلی طلاق دے رہا تھا تو وہ کیا تھی، ان اکراہن تھی، وہ مجبور تھا اس کے اوپر، اپنی مرضی سے نہیں دی. لیکن اگر پہلی طلاق جب دی تھی اس نے تو اس وقت اس کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ دوسرے کو دوں گا، اسی ٹائم پہ اس کا یہ پروگرام تھا کہ میں نقصان برداشت کروں گا، بس ایک کو کیا طلاق دیتا ہوں. تو وہ کون سی طلاق ہوتی، ان اختیارن والی ہوتی، کیونکہ دھمکی کس پہ دی گئی تھی کہ تم نے 2 طلاقیں دینی ہیں اکٹھی، اور وہ دھمکی کی کوئی سے فکر نہیں ہے. پھر ایک کو کیوں دے رہا ہے بھی، ایک کی تو کوئی دھمکی نہیں دی گئی، ہم کہیں گے ایک اپنی مرضی سے دے رہا ہے بھی. ٹھیک ہے. تو لہذا یہاں پہ جو ایک کو طلاق دی ہے چونکہ عازماً علی طلاق الاخری تھا، اس کی پکی نیت تھی کہ دوسری طلاق دے گا، اگرچہ بعد میں پروگرام تبدیل ہو گئے. تو یہاں پہ لہذا جو پہلی طلاق ہوئی ہے وہ ان اختیار نہیں ہوئی بلکہ ان اکراہ ہوئی ہے، مجبوری کی وجہ سے ہوئی ہے. تو لہذا ہم کیا کہیں گے، وہ طلاق باطل ہوگی. یحکم ببطلان طلاق الاولی، تو یہاں پہ حکم لگایا جائے گا کہ پہلی والی طلاق اس کی باطل ہے. اچھا، تو یعنی یہ ساری جو صورت ہے نا، اس میں یعنی دقت کہاں پہ ہے، بس یہ دیکھنا ہے کہ آیا مجبوری تھی یا اس کی مجبوری نہیں تھی. اصل نقطہ یہ ہے دقت والے. لو اکرہ علی ان یطلق زوجتہ ثلاث طلقات بینہا رجعتان. اچھا، اب اسے ایک بندے نے دھمکی دی کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دو، لیکن کتنی طلاقیں دینی ہیں، 3 طلاقیں دینی ہیں، اور درمیان میں 2 دفعہ کیا کرنا ہے، رجوع کرنا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں 3 طلاقیں تبھی ہوتی ہیں جب درمیان میں کیا ہو، 2 دفعہ رجوع ہو. یعنی ایک دفعہ کہے گا کہ میری زوجہ طالق ہے، پھر وہ کہے گا چلے جی میں نے رجوع کر لیا، پھر کہے گا زوجتی طالق، ٹھیک ہے، 2 رجوع ہو گئے. پھر کیا ہے، کیا نہیں، پہلے طلاق کہا، پھر ایک رجوع ہوا، پھر طلاق کہی، پھر ایک رجوع ہوا، پھر طلاق کہی. ٹھیک ہے، تو یہ 3 طلاقیں ہوں گی اور 2 کیا ہو گئے، 2 رجوع ہو گئے. ٹھیک ہے جی. یہ والی دھمکی اس نے کیوں دی ہے، یہ اس لیے دھمکی دی ہے کیونکہ پھر تیسری طلاق کے بعد یہ دوبارہ رجوع نہیں کر سکے گا اور پھر شادی بھی نہیں کر سکے گا. پھر کس کی نوبت آ جائے گی، حلالے کی نوبت آ جائے گی. تو دھمکی دینے والا بندہ بھی کیا تھا، فقہی مسئلہ کو جانتا تھا، اس نے ٹائٹ کر کے دھمکی دی. انہوں نے کہا بھائی طلاق اس طرح نہیں ہے کہ ایک طلاق دو تو تم سائڈ پہ ہو، ابھی طلاق دو، پھر رجوع بھی میرے سامنے کرو، پھر طلاق دو، پھر رجوع کرو، پھر طلاق دو، تب تمہاری جان چھوٹے گی، نہیں تو ہم تمہیں کیا ہے پٹائی کریں گے، ماریں گے. ٹھیک ہے جی. اب ہاں کیا نہیں کر سکتے، ہاں مولوی لوگ ایسی دھمکی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اصل میں یہ اسلامی معاشرے کی بات ہو رہی ہے نا، کہ جہاں پہ دھمکی دینے والے چور بھی کیا ہیں، فقہ کو جانتے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا، فطلقها واحدۃ، اب اس نے کیا کیا جی، دھمکی اس طرح کی ہے کہ اس طرح کی طلاق دینی ہے جس کے بعد حلالہ پڑے گا ضرورت. اس نے کیا کہ اس نے ایک طلاق دی، ایک طلاق دی، رجوع کرنے سے مکر گیا، دوسری طلاق دے ہی نہیں رہا. ٹھیک ہے. اب اس نتین ہے یا کیا ہے، اس نے 2 طلاقیں دی، ایک طلاق دی، رجوع کیا، دوسری طلاق دی، تیسری نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ لم یحکم ببطلان ما اوقعہ، تو اس نے جو طلاق دی ہے اس کے باطل ہونے کا حکم نہیں لگے گا. کیوں؟ کیونکہ 1 یا 2 طلاق پہ تو اسے مجبوری نہیں کیا گیا تھا. مجبوری جو تھی وہ والی تھی، 3 والی تھی، 1 2 پہ تو مجبوری نہیں کیا گیا. لہٰذا 1 2 پہ اگر یہ رکا ہوا ہے اور اس کا پلان ہے کہ میں 3 طلاقیں نہیں دوں گا لالے والی، تو پھر 1 2 کیوں دے رہا ہے، اس پہ تو مجبوری نہیں ہے اس کی، وہ اپنی مرضی سے دے رہا ہے. 1 2 پہ کیا بچ جائے گا، مار تو کھائے گا پھر بھی.
ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایک دو کو وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں دے رہا، ایک دو طلاقیں اپنی مرضی سے دے رہا ہے. اگر مجبوری کی وجہ سے دیتا ہے تو پھر 3 دیتا ہے نا اس کے مطابق. تو لہٰذا آپ صورتحال دیکھیں یہاں پہ فقہ بدل گئی. یعنی آپ کہتے ہیں کہ اگر 3 طلاقیں دیں تو نہیں ہوگی، ایک دو دیں تو ہو جائے گی. آپ کہیں یہ کیا چکر ہے، زیادہ دے گی تو نہیں ہوگی، تھوڑی دے گی تو ہو جائے گی. یہاں کہ چکر یہی ہے کہ زیادہ کے اوپر مجبوری ہے، وہ مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوگی، تھوڑی کے اوپر تو مجبوری نہیں ہے اس کی. یعنی وہ پیسے والا حساب نہیں ہے کہ 100 روپے ہیں تو 10 بھی اندر آ جائیں گے، یہ ایسا نہیں ہے ایسا. اچھا الا مگر یہ کہ اذا کان متوعدا بضرر علی ترک کل منہ، مگر یہ کہ اس کو دھمکی یوں دی گئی ہو کہ تمہیں ہم نقصان پہنچائیں گے علی ترک کل منہ من طلقات من ثلاث طلقات، کہ تم اگر ایک بھی طلاق کو چھوڑو گے نا، کسی ایک کو بھی نہیں دو، یعنی ایک طلاق بھی نہیں دو گے تو تمہیں ہم کیا پہنچائیں گے، نقصان پہنچائیں گے. یعنی دھمکی کا انداز یوں ہے کہ یہ نہیں ہے دھمکی کہ بھی 3 دو گے تو نقصان پہنچائیں گے، کیا نام ہے 3 نہیں دو گے، 3 طلاقوں کے یعنی 3 طلاقیں دو گے تو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اگر 3 نہیں دو گے تو کیا ہے نقصان پہنچائیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ 3 کو انہوں نے کیا مرکزی حیثیت بنائی، ان کی ایک دو سے کوئی غرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر دھمکی دی انہوں نے کہا کہ نہیں میری مقصد 3 والا بھی ہے لیکن 1 2 والا بھی ہے، کہ اگر تم ایک طلاق بھی نہیں دو گے تو تمہیں پھر بھی کیا نقصان پہنچائیں گے. ٹھیک ہے جی، یعنی اسے دھمکی دی گئی ہے کہ اعلیٰ تر کے کل منہا، کہ 3 طلاقوں میں سے ہر ایک کے ترک کے اوپر بھی کیا تمہیں ہم کیا ہے نقصان پہنچائیں گے. یا دھمکی اس طرح سے ہے او کان عازما فیہین طلاق. ٹھیک ہے، کہ جب وہ طلاق دے رہا تھا تو وہ بندہ عزم اور پکا ارادہ کیے ہوئے تھا کہ علی الاتیان الباقی، کہ باقیوں کو بھی طلاق دے گا. یعنی اس نے جو 1 2 طلاقیں دی ہیں، میں باقیوں کو کہہ رہا ہوں یعنی باقی طلاقیں بھی دے گا، جو اس نے 1 2 طلاقیں دی ہیں وہ اس وجہ سے نہیں دی اس نے کہ بھئی میں باقی طلاقیں نہیں دوں گا، نہیں، اس کی پکی نیت تھی کہ وہ مجبور ہو گیا 3 طلاقیں دینے کے اوپر، تو اس نے 1 2 طلاقیں دی ہیں کیونکہ پکی نیت بن گئی کہ 3 طلاقیں دوں گا. لیکن 2 دینے کے بعد ذہن میں خیال آیا کہ میں تو بعد میں پھنس جاؤں گا، دوبارہ نکاح ہی نہیں کر سکوں گا، پھر کیا اس کو بدا ہو گیا، پروگرام چینج ہو گیا. ٹھیک ہے، اوکان عازما فیہین، یعنی فیہین طلاق الاول، جب طلاق اول دے رہا تھا تو اس وقت وہ عزم رکھتا تھا کہ علی الاتیان بالباقی، کہ وہ باقی کو بھی کیا دے گا، یعنی باقی بھی کیا ہے طلاقیں دے گا. ثم بدا له فیہ، پھر باقی میں اسے کیا ہو گیا، بدا ہو گیا، پروگرام چینج ہو گیا. وہ بنا، اور اس نے بنا رکھ دی کہ لا تحمل الضرر، کہ وہ نقصان تو اٹھا لے گا، المتوعد بہ، جو اس کی سے دھمکی دی گئی ہے. یہ والی صورت ہو، 3 صورت، 2 صورتوں کی تیسری صورت. او انہ احتمل، یا اسے یہ احتمال تھا کہ قناعت المکرہ بما اوقعہ، کہ وہ جو مجبور بندہ ہے نا اسے وہ راضی کر لے گا. کس کے اوپر راضی کر لے گا، بما اوقعہ، جو اس نے طلاق دی ہے. یعنی 1 طلاق دے کے اسے راضی کر لے گا، بھی تم نے کہا تھا نا طلاق دو، طلاق تو میں نے دے دی ہے نا، بیوی تو نہیں رہی، لہٰذا تم راضی ہو جاؤ، میرے پیسے واپس کر دو. اس کا یہ پروگرام تھا. وہ اغماز ہی ان الباقی، اور وہ جو بندہ ہے نا، یعنی یوں ہوگا او انہ احتمل قناعت المکرہ، یہاں پہ کیا پڑھیں گے، مکرہ، کہ یہ بندہ جو ہے وہ مکرہ، جو اسے مجبور کرنے والا ہے، اسے مطمئن کر لے گا کس کے ساتھ، بما، اس طلاق کے ساتھ کہ اوقعہ، جو اس نے واقع کی ہے. اس نے کہا کہ اس نے 3 طلاقوں کی دھمکی دی ہے، میں 2 طلاقیں دے کے اسے میں کھانے کر لوں گا. وہ اغماز ہی، اور وہ بندہ آنکھیں بند کر لے گا، مکرہ چھوڑ دے گا کس چیز سے، عن الباقی، باقی طلاقوں سے وہ پھر آنکھیں پھیر لے گا. ٹھیک ہے، فتارکہ، پس وہ کیا ہے باقی سے آنکھیں پھیر کے اس بندے کو کیا ہے چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے، ونحو ذالک، یا اس طرح کی کیا کوئی اور مثالیں ہیں. ہاں اچھا، فتارک کو ضمیر کیا ہے، فتارک الباقی، یوں ہوگا. یعنی اس کو یہ احتمال تھا کہ وہ مکرہ کو جو ہے وہ مطمئن کر لے گا جو اس نے تھوڑی طلاق دی ہے، اور مکرہ کیا ہے باقی طلاقوں سے نظر پھیر لے گا. فتارکہ، اور اس نے اس وجہ سے کیا ہے باقی طلاقوں کو چھوڑ دیا، 1 یا 2 طلاقیں دی ہیں. وہ نحو ذالک، اور اس جیسے کیا سارے مورد ہیں. تو یہاں پہ کیا لگے گا، الا لگے گا. الا کیا مطلب، کہ یہاں پہ بطلان طلاق کا حکم لگے گا یا نہیں لگے گا، بطلان طلاق کا حکم لگے گا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، دوبارہ شروع سے پڑھیں. لو اکرہ علی ان یطلق زوجۃ 3 طلاقات، اسے مجبور کیا گیا کہ بیوی کو 3 طلاقیں دینی ہیں، اور اس نے 1 یا 2 دی ہیں، تو یہ طلاق باطل نہیں ہو گئی، طلاق صحیح ہو جائے گی، کیونکہ مجبور کتنے پہ کیا گیا، 3 پہ کیا گیا. الا کا کیا مطلب ہے، الا مگر کا کیا مطلب ہے کہ طلاق باطل ہو جائے گی. یعنی الا کے بعد جتنی صورتیں آ رہی ہیں وہ کون سی ہیں، طلاق کے باطل ہونے کی ہیں. پہلی صورت میں کیوں باطل ہوگی، کیونکہ اس نے دھمکی دی ہے کہ تم اگر ہر طلاق چھوڑو گے تو میں تمہیں کیا نقصان پہنچاؤں گا. اس کا مطلب ہے اس کا 1 طلاق دینا یا 2 طلاق دینا مجبوری کی وجہ سے ہے، کیونکہ ہر طلاق پہ اس کی دھمکی ہے. دوسری صورت کہ اس نے 1 2 دی ہیں
تو اس میں طلاق کیوں باطل ہو رہی ہے؟ کیونکہ جو اس نے ایک دو دیے ہیں تو اس کی نیت تھی کہ باقی بھی دے گا، پکا عزم تھا، بعد میں بدا ہوا. اس کے مطلب ہے کہ ایک دو طلاقیں میں اس نے کیا مجبوری کی وجہ سے دی ہیں، خوف کی وجہ سے دی ہیں. وہ تو بعد میں بہادری کچھ پیدا ہو گئی، لیکن جب دی تھی تو خوف تو تھا، لہذا وہ طلاق بھی کیا باطل ہو جائے گی. تیسری صورت کہ یہ جو اسے احتمال تھا کہ اسے وہ قانع کر لے گا، راضی کر لے گا، تو یہ بھی تو خوف ہے. ٹھیک ہے، وہ کہے کہ چلے میں ایک طلاق دیتا ہوں اور اس کو کیا راضی کروں گا، بندہ راضی ہو جائے کہ مجھے نہیں مارے گا. تو اس کا مطلب ہے ایک طلاق بھی مجبوری کی وجہ سے دے رہے. تو لہذا علت کے بعد جتنی صورتیں آ رہی ہیں اس میں کیا بن رہی ہے، اس کی مجبوری بن رہی ہے. تو اس مجبوری کی وجہ سے کیا بن رہی ہے، طلاق باطل بن رہی ہے، کیونکہ یہ اپنی مرضی سے پہ طلاق نہیں جا رہی. تو لہذا یہ جو ہے وہ اکراہ مجبوری بنتی ہے یا نہیں بنتی، اس میں سارا جو ہے وہ دقت کا کیا چکر ہے، یہ کوئی سادہ سی کیا بات نہیں ہے. لیکن یہ دقتیں کب ہیں، جب دو تین بیویاں ہوں، اس طرح کی دھمکیاں ہوں. تو یہ مثالیں اگرچہ فرضی سی ہیں لیکن کسی معاشرے میں کیا پیش آ بھی سکتی ہیں. اچھا، اذا اوقع طلاق عن اکران، ایک بندے نے جو ہے وہ طلاق مجبوری کی وجہ سے واقعہ کر دی، ثم راضی بہی، پھر بعد میں کیا راضی ہو گیا. تو یہ وہ خرید و فروخت کی طرح نہیں ہے کہ ایک بندے کا آپ نے موبائل چھین کے بیچ دیا، ٹھیک ہے، تو بعد میں آپ نے کہا بھی راضی ہو، راضی نہیں ہو، کہ میں راضی نہیں ہوں. پھر ایک دو دن اس کے چلیں جی راضی ہے، وہ پیسے مجھے لا دو، میں راضی ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ بے کیا ہو جاتی ہے، صحیح ہو جاتی ہے نا. بے فضولی میں یہ پڑھے. کہتے ہیں یہاں پہ طلاق والا کیس اس طریقے سے نہیں ہے، ٹھیک ہے. اوقع طلاق کا نکراہ، مجبوری کی وجہ سے طلاق شادی جاری کر دی، ثم راضی بھائی بعد میں راضی ہو گیا. تو کہتے ہیں لم یفید ذالک فی صحت، یہ بات جو ہے وہ صحت نکاح میں فائدہ نہیں دے گی. ولیس کالعقد المکرہ، یہ اس عقد بے کی طرح یا کوئی بھی ایگریمنٹ ہو، یہ کیونکہ نکاح طلاق کا عقد نہیں ہے، طلاق کا ایقاع ہے. یہ اس عقد کی طرح نہیں ہے کہ المکرہ لیے جس کے اوپر مجبور کیا جاتا ہے، اور اللہ دی تعقب و رضا جس کے بعد میں بندہ کیا ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے. تو اس نے آپ نے کیا کیا، وہ نکاح کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہو جائے گا. لڑکی کا نکاح کیا، اس کو مجبور کر کے، دل سے راضی نہیں تھی، بعد میں راضی ہوگی تو کیا ہے، درست ہو گیا. والد راضی نہیں تھا، بعد میں راضی ہو گیا تو نکاح درست ہو گیا. طلاق پہ مجبور تھا، بعد میں راضی ہو گیا تو طلاق نہیں. کہتے ہیں قیاس نہیں چلے گا، عقد اور ہے اور ایقاع اور ہے. تو لہذا طلاق میں یہ چیز کیا فائدہ نہیں دے گی. آخری مسئلہ کہ لا حکم للاکراہ اذا کان علی حق، اکراہ کا حکم نہیں ہوتا اگر اکراہ کیا ہے، حق کے اوپر ہو. ٹھیک ہے، یعنی ایک بندے نے کسی کو مجبور کیا تو وہ مجبور ایسے بے گناہ مجبور نہیں کر رہا، حق کی وجہ سے کر رہا ہے. اب اس طلاق میں کیا حق بنتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بنتا ہے فلو واجب علیہ ان یطلقہ، ایک بندے کے اوپر واجب ہو چکا ہے کہ ان یطلقہ، وہ بیوی کو طلاق دے. فامتنع منہ، وہ طلاق دینے سے انکار کر رہا ہے. طلاق دینا کب واجب ہوتا ہے، یہ شروع میں گزر چکا. نان و نفقہ ختم ہو گیا، بندہ بے روزگار ہو گیا، بیوی رہنے کے لیے راضی نہیں ہے، نان و نفقہ یہ دے نہیں سکتا. وہاں پہ سیدھا نے کیا فرمایا تھا، اگر بیوی طلاق کا مطالبہ کرے تو احتیاط واجب ہے کہ یہ طلاق اسے دے. ٹھیک ہے، اب طلاق دینے اس کے اوپر واجب ہو چکے، نہیں دے رہا، اب اسے آگے دھمکی دیں بھی طلاق دو نہیں تو تمہاری ٹانگیں توڑیں گے. ٹھیک ہے، اب وہ ڈر کے کیا طلاق دے دیتے ہیں. تو یہ جو اسے مجبور کیا گیا، یہ حق بات کے اوپر مجبور کیا گیا یا ناحق بات کے اوپر؟ ہم کہ حق بات کے اوپر، اس کے اوپر واجب ہو چکا تھا طلاق دینا. ٹھیک ہے، تو اس صورت میں کیا ہے، فاکرہ علیہ، اس سے طلاق کے اوپر مجبور کیا گیا، فطلقہ، اس نے طلاق دے دی، تو صحت طلاق، تو یہ والی طلاق کیا ہو جائے گی، صحیح ہو جائے گی. اب یہ بندہ نہیں کہہ سکتا میں تو مجبور تھا طلاق ہونے کے اوپر. آپ کے مجبور کی بات نہیں ہے، تمہارے اوپر واجب تھی طلاق دینا، بھائی تم خود نہیں دے رہے تھے، اللہ کے گناہگار ہو رہے تھے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین.